بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو شادی کرنے کے بعد بھی کنواری رہی۔ آج کے دور میں یہ بات ہونا کافی عام سا ہو گیا ہے۔ دولت کے لیے انسان رشتوں کی بھی قدر نہیں کرتا، اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میرے والدین، بہن بھائی یا میرے رشتہ دار کیا سوچیں گے۔ بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بھلا کس میں ہے۔ آئیے ایک مجبور لڑکی اور مجبور ماں باپ کی کہانی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ میں جب جوان ہوئی تو میری والدہ میرا رشتہ تلاش کرنے لگی۔ ادھر میری خالہ کا بیٹا بھی جوان ہو چکا تھا اور وہ لاہور میں رہتے تھے۔ میرے ابو میری امی سے کہنے لگے، کیوں نہ تم اپنی بہن سے بات کرو اور یاسمین کا رشتہ ہم ان کو دے دیں۔ امی جو کہ خود بھی یہ چاہتی تھی، اس لیے امی فوراً ہی مان گئی اور اپنی بہن کو فون کیا اور کہا، بہن میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ خالہ بولی، خیر تو ہے نا؟ امی کہنے لگی، ہاں خیر ہی ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ خالہ کہنے لگی، بہن یہ تو تم نے میرے منہ کی بات کہہ دی، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ ہم اپنے بیٹے ذیشان کا رشتہ تمہاری بیٹی یاسمین کے ساتھ کر دیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ہمارے گھر آئے اور منگنی کر کے چلے گئے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد کہنے لگے ہم نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میری امی کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ بہن ابھی تو منگنی کی ہے۔ خالہ کہنے لگی، میرا بیٹا آسٹریلیا جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں اس کے جانے سے پہلے ان دونوں کا نکاح کر دوں۔ امی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ کچھ دنوں کے بعد خالہ چند لوگوں کو لے کر ہمارے گھر آئی اور میرا نکاح ذیشان کے ساتھ کر دیا گیا۔ نکاح کرنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر چلے گئے اور مجھے میرے ہی گھر یہ کہہ کر چھوڑ گئے کہ جب ہمارا بیٹا 1-2 سال کے بعد واپس آسٹریلیا سے آئے گا تو ہم یاسمین کی رخصتی لے لیں گے۔ امی تو مان گئی، پر ابو بڑے پریشان ہو گئے اور امی سے کہنے لگے، اگر ان کا بیٹا واپس نہ آیا تو ہماری بیٹی تو گھر بیٹھے ہی رہ جائے گی۔ امی کہنے لگی، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، آخر وہ میری بہن ہے، میرے ساتھ ایسا تو نہیں کر سکتی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب اچھا کرے گا۔ کچھ دنوں کے بعد ذیشان آسٹریلیا چلا گیا۔ اب وہ مجھے 1-2 دن کے بعد فون کرتا رہتا تھا۔ میں بڑی خوش تھی کہ وہ مجھے بھولا نہیں آسٹریلیا جا کر۔ ایسے تیسے کرتے سال گزر گیا۔ میں نے اس سے کہا، تم کب گھر آؤ گے؟ وہ کہنے لگا، 1 سال اور انتظار کر لو، میں آ جاؤں گا۔ میں نے کہا، نہیں، میں اور انتظار نہیں کر سکتی، تم کچھ کرو، میں نکاح کے بعد مزید اور اپنے گھر نہیں رہنا چاہتی، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، کچھ کرو۔ اس نے کہا، چلو میں کچھ کرتا ہوں۔ 2 دن کے بعد اس نے میری امی کو فون کیا کہ آپ یاسمین کو میرے گھر بھیج دیں، امی اس کو لینے آ رہی ہے۔ امی کہنے لگی، تمہارے بغیر ہی اس کی رخصتی کر دے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ذیشان نے امی کو آخر کار مطمئن کر لیا اور امی راضی ہو گئی۔ اگلے دن خالہ آئی اور مجھے اپنے گھر لے گئی اور کہنے لگی، بیٹا آج سے یہ گھر تمہارا ہے، فکر نہ کرنا، 1 سال کے بعد ذیشان بھی آ جائے گا باہر سے، پھر تم چاہے تو اس کے ساتھ آسٹریلیا چلی جانا، چاہے تو ادھر ہی رہنا، تمہاری مرضی۔ میں خوش تھی کہ آخر میں اپنے گھر تو آئی۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ اب 1 سال پورا ہونے کو تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا شوہر اب گھر آنے والا ہے، لیکن سال بھی پورا ہو گیا، لیکن میرا شوہر گھر نہ آیا۔ میں نے اس سے فون پر بات کی تو وہ کہنے لگا، میں اپنے کاغذ بنا رہا ہوں، جب میرے کاغذ بن گئے میں واپس آ جاؤں گا اور تم کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟
تم لڑکیاں پتہ نہیں اتنا شک کیوں کرتی ہو۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، اب 5 سال ہو چکے ہیں لیکن وہ گھر نہیں آیا، اور اب وہ فون بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے۔ خالہ مجھے کہتی ہے کہ بیٹی تم گھر چلی جاؤ اور عدالت سے اپیل کر کے طلاق لے لو اور دوسری شادی کر لو، لیکن میں خالہ کو یہ جواب دیتی ہوں کہ کیا یہ میری شادی تھی؟ اب میں طلاق تو لے چکی ہوں، لیکن میرے والدین کے لیے اب میری شادی کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میری ماں شوگر کی مریض اور میں بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ آج کل غریب ماں باپ کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ اپنی بیٹیوں کی شادی ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ ان سب کی عالم غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے سبق آموز کہانی لاتے رہیں۔ شکریہ۔